کا احترام ہوتا تھا، کیسے ان کی عزت ہوتی تھی۔ علماء سلف کے نزدیک جو اہل علم ہوتے تھے، ان اہل علم کی قدردانی کا معیار کیا تھا، وہ کیسے قدر کیا کرتے تھے، عزت کیا کرتے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جب اونٹ پہ سوار ہو کے آتے تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے اور ان کے اونٹ کی نکیل تھام لیتے اور کہتے ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں حکم ہے کہ ہمارے علماء کے ساتھ ہم اسی طرح سے عزت و احترام کا معاملہ، وہ بھی حضرت ابن عباس کے ساتھ ویسے ہی کرتے تھے اور کہتے تھے ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت رسولنا۔ حضرت زید بن ثابت بھی وہی احترام ابن عباس کا، یہ کہہ کر کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں اور اہل بیت کی عزت و احترام کا حکم ہمیں ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن زید بن ثابت کی عزت یہ کہہ کے کرتے تھے کہ آپ تو ہمارے علماء میں سے ہیں اور آپ کی عزت ہمیں اس لیے کرنی، آپ کے علم کے سبب، آپ کے عالم ہونے کے سبب۔ خلافت عباسیہ میں خلیفہ عباسی ہارون رشید کی ایک مرتبہ رقہ آمد ہوئی۔ رقہ کا جو شاہی محل تھا، رقہ کے اس شاہی محل میں ہارون رشید اس کے بالا خانے میں سیر و تفریح کر رہے تھے، ساتھ میں لونڈی بھی تھی۔ دیکھا کہ بھیڑ ہے، کچھ بھیڑ جمع ہوئی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں۔ ہارون رشید کو جستجو ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ آخر یہ بھیڑ کس لیے جمع ہوئی ہے۔ ہارون رشید کو بعد میں پتا چلا کہ اصل میں یہ بھیڑ عبداللہ بن مبارک آئے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک دوسری صدی ہجری کے جانے مانے محدث، جانے مانے زاہد، عابد، محدث، فقیہ، بڑے اللہ والے، بڑی نیک صالح متقی اور بزرگ شخصیت۔ ہارون رشید کو پتا چلا کہ عبداللہ بن مبارک آئے ہوئے ہیں اور عبداللہ بن مبارک سے ملاقات کے لیے یہ عوام کا سیلاب امڑ آیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ہارون رشید کے ساتھ ان کی جو لونڈی تھی، اس نے ہارون رشید سے کہا کہ بادشاہ سلامت، سچ کہوں بادشاہ آپ نہیں، وہ ہے جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے۔ محترم بھائیو، سچی بات ہے، عالم وقت کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے، عالم سماج کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے، اس کی حکومت لوگوں کے دلوں پہ ہوتی ہے، وہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے جب ایک عالم محراب میں کھڑا ہوتا ہے، بحیثیت امام اللہ اکبر کہتا ہے، لوگ نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتا ہے، رکوع میں جاتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، سب اٹھتے ہیں، اللہ اکبر کہتا ہے، سب سجدے میں جاتے ہیں، اور پیچھے نماز پڑھنے والوں میں شہر کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی ہوگا، تعلیم یافتہ طبقہ بھی ہوگا، بڑے بڑے اساتذہ بھی ہوں گے، بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی ہوں گے، قانون دان بھی ہوں گے، لائر بھی ہوں گے۔ مسجد میں آنے کے بعد وہ سب کے سب مقتدی بن گئے۔ ہسپتال میں ڈاکٹر امام تھا، اسکول اور کالج میں ہمارا جو استاد ہے وہ امام تھا، سب کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، لیکن اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے جیسے ہی اکٹھا ہوتے ہیں، یہاں سب پیچھے ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر پیچھے، لائر پیچھے، قانون دان پیچھے، تاجر پیچھے، مالدار پیچھے، امیر پیچھے، سب پیچھے، امام آگے رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عظمت ہے علم کی، یہ عظمت ہے قرآن کی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا معیار ہی یہ بتایا، یا ام القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، جس کو قرآن مجید سب سے زیادہ یاد ہو، جس کو قرآن مجید سب سے زیادہ حفظ ہو، امامت کا حق بھی اسے ہے، محراب میں اسے کھڑا کیا جائے گا۔ محترم بھائیو، میں آخری میں کچھ باتیں علماء کے حقوق کے حوالے سے کہہ کر اپنی گفتگو سمیٹنے کی اور ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ مقام اور مرتبے پہ گفتگو جو ہے بہت طویل ہو سکتی ہے،
اور یہ موضوع ایسا ہے جس پہ بارہا روشنی ڈالی جاتی ہے، اور امید ہے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اور میں نے جو بھی نصوص بتائے وہ کوئی نئی باتیں نہیں، بارہا آپ اہل علم سے سن چکے ہیں۔ لیکن اہم پہلو جو ہے نا حقوق کا، کچھ باتیں حقوق کے سلسلے میں بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ جو معاشرہ علماء کے حقوق ادا کرتا ہے وہ معاشرہ بڑا سرخرو ہوتا ہے۔ کیا ہے یہ حقوق؟ حقوق کی بھی ایک فہرست ہو سکتی ہے، میں 4-5 حقوق ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلا حق تو یہی عزت و احترام، ادب، علماء کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، علماء سے مسائل پوچھتے ہوئے، علماء سے علم حاصل کرتے ہوئے، ہر پہلو ہر لمحہ ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا جائے، عزت کا معاملہ کیا جائے، احترام کا معاملہ کیا جائے، اس لیے کہ آپ حقیقت میں علم کی عزت کر رہے ہیں، علم کا احترام کر رہے ہیں، علم کے ساتھ ادب کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ایک عالم کے ساتھ بے ادبی یہ علم کے ساتھ بے ادبی، ایک عالم کی توہین علم کی توہین۔ علماء کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کیجیے ہمیشہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو درجات ہیں ان کو ملے ہوئے یہ اللہ کی جانب سے ملے ہوئے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایمان کے ساتھ جو علم حاصل کر لیں اللہ رب العالمین انہیں رفعتیں عطا کرتا ہے۔ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا۔ جو علم حاصل کر لے اسلام ان کے رتبوں کو بہت بلند کرتا ہے۔ تو لہٰذا عزت کا معاملہ کیجیے، احترام کا معاملہ کیجیے، مجلس میں احترام سے بیٹھیے، مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھیے، سوال کرنا ہو احترام سے کیجیے۔ علماء کا امتحان لینے سوال نہیں کرنا، ہاں علماء کو آزمانے کے لیے سوال نہیں کرنا، کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے سوال نہیں کرنا، کتنے پانی میں ہے جانچنے کے لیے سوال نہیں کرنا، ان کا علم کتنا گہرا ہے دیکھ نہیں، سوال کیا جاتا ہے جاننے کے لیے۔ وہ کام علماء کا ہے، کس کے علم کو جانچنا وہ علماء کا کام ہے، وہ علماء کی ذمہ ہے۔ آپ کا کام ہے جو مسئلہ نہیں معلوم ہے وہ پوچھیے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ تو لہٰذا عزت اور احترام کا معاملہ کیجیے علماء کے ساتھ۔ دوسری چیز، علماء کی امانت علماء کو دیجیے، علماء کی امانت غیر علماء کے حوالے نہ کیجیے۔ ممبر علماء کی امانت ہے، ممبر پہ غیر عالم کو نہ کھڑا کیجیے۔ محراب علماء کی امانت ہے، محراب پہ علماء کو کھڑا کیجیے۔ منصب افتاء علماء کی امانت ہے، منصب افتاء علماء کو دی۔ آپ دیکھو دین کی خدمت کرنے کا حق سبھی کو ہے، سبھی دین کی خدمت کرے، آپ استفادہ سبھی سے کیجئے، لیکن جو اتھارٹی ہے دین کے معاملے میں وہ ہمیشہ عالم کی ہونی چاہیے، اور وہ عالم ہوتا ہے، عالم کو اس کا یہ حق دیجئے، معاشرہ بہکے گا نہیں۔ فتوے پوچھے جا رہے ہیں حلال اور حرام کی، اور وہ بھی گہرے مسائل ایسوں سے جو عالم نہیں ہے، جو عربی زبان جانتے نہیں ہیں، یہ معاشرے کی بہت بڑی بھول ہے۔ میں معاف کرنا، میں کسی کی خدمت کی میں حوصلہ شکنی نہیں کر رہا ہوں، دین کی خدمت سبھی کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، ہر ایک اپنے دائرے کے اندر رہ کر خدمت کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ حلال و حرام کے فتوے اور گہرے مسائل پہ گفتگو کرنا یہ کبار علماء کا کام ہے، ان کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ علماء کی امانت علماء کو دیجیے، اور ایسی چیز میں عالم پر کبھی غیر عالم کو ترجیح نہ دی۔ ایک عالم کا حق یہ بھی بنتا ہے کہ عالم سے اگر کبھی غلطی ہو جائے، دیکھو ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے، لِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٍ وَلِكُلِّ صَارِمٍ نَبْوَةٍ، ہر شہ سوار کبھی نہ کبھی ٹھوکر کھائی جاتا ہے، کوئی معصوم نہیں۔ انبیاء کی بات، عالم سے غلطی ہو جائے گی، کبھی غلط مسئلہ نکل گیا زبان سے، جی غلطی جب بھی ہو جائے، اور یا پھر اس کی ذاتی زندگی میں سمجھیے، عالم کو تو بالکل بے داغ ہونا چاہیے،
اور معاشرے کا سب سے اچھا انسان ہونا چاہیے اخلاق، کردار اور عمل میں، لیکن پھر یہ انسان ہے، اگر غلطی ہو گئی عذر تلاش کیجئے، ان کی غلطیوں کی تشہیر نہ کیجئے. کسی عالم سے غلطی ہو گئی، پورے احترام کے ساتھ اس کے غلط قول کو، غلط فتوے کو چھوڑ دیجئے، توہین نہ کیجئے. علماء کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ جب علماء سے پوچھتے ہیں، استفادہ کرنے جاتے ہیں، تو لا ادری کہنے کا حق دیجیے عالم کو. ضروری نہیں کہ آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ بتائے، ضروری نہیں کہ ہر عالم ہر مسئلہ جانے. اسی لیے عالم کو یہ حق دیجیے کہ جو مسئلہ اسے نہیں معلوم ہے اس پر وہ برجستہ کہے اور نڈر ہو کے کہے مجھے نہیں معلوم. اور جو عالم لا ادری کہتا ہے آپ سے مجھے نہیں معلوم، بعد میں بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا، اس عالم کی عزت کرو، وہ اللہ سے ڈرنے والا شخص، جس کی زبان پہ لا ادری کبھی نہ آئے، کبھی نہ آئے، بس فتوے دیے جا رہا ہے، فتوے دیے جا رہا ہے، جی اندازے سے بس تیر چلائے جا رہا ہے. تو ایسے شخص سے محتاط ہو جائے. ہم نے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو لا ادری کہتے ہوئے سنا، ہم نے شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کو لا ادری کہتے ہوئے سنا، اور آج بھی آپ مسجد نبوی میں جائیے، شیخ کے حلقہ درس میں شاید کوئی دن ایسا نہ گزرے یا کوئی ہفتہ ایسا نہ گزرے جس میں لا ادری کا یہ جملہ شیخ محترم سے آپ سے سننے کو نہ ملے. یہ اساتین علم، یہ وقت کے محدث، یہ وقت کے ربانی علماء، جن کے حلقہ درس میں بیک وقت سینکڑوں ہزاروں مستفیدین ہوتے ہیں، اور کس شان سے وہ لا ادری کہتے ہیں. ایک تو یہ ان کا تقوی ہے، اور دوسرا معاشرہ ویسا ہے. وہ معاشرہ لا ادری کہنے سے وہاں کی عوام ایسی ہے کہ عالم ان کی نظروں میں گر نہیں جاتا اور بڑا ہو جاتا ہے. اس لیے محترم بھائیوں، کوئی بھی عالم کہے مجھے نہیں معلوم یا بعد میں بتاتا ہوں، سمجھ جاؤ وہ امانت داری سے علم کو آپ تک پہنچا رہا ہے، امانت داری سے فتویٰ دے رہا ہے. اور جس کی زبان پہ کبھی لا ادری نہ آئے، ڈرو ایسے شخص سے علم حاصل کرتے. ایک اور چیز، ایک اور بات علماء کے حقوق میں سے کہ علماء کی ہیبت برقرار رکھنا چاہیے. دو طبقے ہیں لوگوں کے دلوں میں، ان دو طبقوں کی ہیبت برقرار رہنی چاہیے. ایک ہے علماء اور ایک ہے حکمران. یہ دو طبقے ایسے ہیں، ان دو طبقوں کی ہیبت جب تک عوام کے دلوں میں رہے گی، معاشرے کو بڑا خیر حاصل ہوگا. اگر ہم نے علماء کی توہین کر کے، حکمرانوں کی توہین کر کے، علماء کے خلاف برملا بولنا، حکمرانوں کے خلاف برملا بولنا، لوگوں کے دلوں سے اگر ان دو طبقات کی ہیبت ہم نے ختم کر دی، معاشرے میں فساد کے بڑے دروازے کھل جائیں. اس لیے علماء اور حکمران، ان دو طبقات کی ہیبت لوگوں کے دلوں پہ قائم رہنی چاہیے. کبھی کسی عالم کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیجئے جس سلوک سے علماء کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے رخصت ہو جائے. اور پھر اسی سے ملتی جلتی بات، جب کبھی کسی بھی عالم کے سلسلے میں منفی تبصرہ سنے، کوئی ان کی شان میں تنقید کر رہا ہے، تو یاد رکھیے عالم کا حق ہے آپ پر کہ آپ دفاع کریں، ان کی جانب سے دفاع کریں. کوئی ناحق گفتگو کر رہا ہے کسی عالم پر، بیجا گفتگو کر رہا ہے، بیجا تنقید کر رہا ہے، اور آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے خاموش بیٹھے، نہیں. علماء کا حق ہے. شریعت تو بھائی ہمیں یہ حکم دے دی، یہ تعلیم دے دی. ایک عام مسلمان اگر کوئی شخص خواہ کسی عام مسلمان کی عزت نیلام کر رہا ہے، کسی عام مسلمان کی توہین کر رہا ہے، خواہ بیجا تنقید کر رہا ہے، شریعت ہمیں حکم دے دی کہ اس کا دفاع کریں. ہم اگر ہم مثالی مومن ہیں، جب عام مسلمانوں کا یہ حق ہے تو عالم بدرجہ یہ حق رکھتا ہے، تو دفاع کیجئے. اور آخری بات جسے کہہ کر اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں اور سمیٹنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے آج کل لفظشیں ہو جاتی ہیں، لیکن افسوس ہے ایک طبقہ ایسا ہے جن کی مجلسوں میں سوائے علماء کی غیبت کے کوئی اور چیز. جب وہ جمع ہوں گے علماء کی غیبت، جب وہ بیٹھیں گے کسی نہ کسی عالم پہ تنقید تبصرہ، علماء کا کام علماء پہ چھوڑیے، کس پہ جرح کرنا ہے، کس پہ تنقید کرنا ہے.
یہ ضروری ہے اور یہ کام علماء کا ہے. عام نوجوان جی اور ان کی مجلسوں کا موضوع ہی یہ رہے علماء پہ جرا، علماء پہ تنقید. میں ایسے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا سلف نے جو کہا اتقوا لحوم العلماء فإن لحومهم مسمومہ، علماء کا گوشت کھانے سے بچو کہ علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے. مطلب زہر کھا جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. علماء کی غیبت کرنا علماء کے گوشت کھانے کے برابر ہے. غیبت تو عام مسلمان کی بھی نہیں ہونی چاہیے جائے کہ علماء کی ہم غیبت کریں. سمجھ رہے نا؟ ہاں کسی کے اندر شر ہے اس شر سے آگاہ کرنا بھی ضروری ہے اور یہ کام علماء کا ہے، کبار علماء کا، ان پہ چھوڑیے. یہ کیا ہے کہ ہماری مجلسوں میں ہمیشہ موضوع یہی رہے، جب بھی دو افراد جمع ہو اور کسی عالم پہ بحث کریں گے نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ، اور بسا اوقات وہ عالم ایسا ہوگا کہ اسی کے ذریعے ان کو اللہ نے ہدایت دی ہو اور اسی پہ جو ہے وہ جرح کرتے ہوں گے. یہ ایک فتنہ ہے، اس سے بچیے. میں چونکہ میٹنگ میں نے تاخیر سے جوائن کیا ہے تو میں زیادہ بولنے کا حق بھی نہیں رکھتا ہوں اور شاید میں زیادہ بول چکا ہوں. میں اللہ معاف کرے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اگر اس میں کچھ خیر ہے تو رب العالمین مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بات غلط میری زبان سے نکلی ہو تو یہ شیطان کی جانب سے ہے، اللہ معاف کرے مجھے. میں شکر گزار ہوں جدہ جالیات کے تمام ہی ذمہ داران کا، خصوصاً فضیلت الشیخ عنایت الرحمان مدنی حفظہ اللہ کا کہ جنہوں نے یہ موقع، یہ ذرلی موقع اور یہ سعادت مجھے بخشی. اللہ رب العزت ہم سب کو ہم جو بھی کہتے اور کرتے ہیں اس میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی منفی جذبات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں رب العالمین اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اس کے انجام سے اللہ تعالیٰ ہم بچائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر، کثر اللہ خیرکم، یسر اللہ امرکم، متعکم بالصحة والعافیہ، رزقكم الله، رفع الله شانكم، أعز الله مقامكم، جعل الله هذا العمل في موازين حسناتكم. اللهم جزاك الله خير شيخ. شكرا شيخ محترم، شكرا، أحسن الله إليكم، شكر الله لكم، غفر الله لنا ولكم. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاک اللہ خیر شیخ. ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حافظہ اللہ